بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سلام قبول کا واقعہ حضرت انس کی روایت کے مطابق لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تلوار حمال کیے ہوئے نکلے۔ رستے میں قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا۔ پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اسلام کے بانی حضرت محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، ایسے کرنے پر بنی ہاشم بنی زہرہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ عمر فاروق نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ بنی زہرہ کے اس شخص نے کہا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتلاتا ہوں کہ تمہاری بہن فاطمہ بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر سیدھے بہن کے گھر پہنچے اور مار پیٹ شروع کر دی۔ دونوں کو زخمی کر دیا، مگر جب دیکھا کہ وہ اسلام کی حقانیت پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ٹھنڈے ہو گئے اور کتاب مانگی جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، پہلے غسل کرو، وضو، پھر اس پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کی دعا اور دوسری طرف بہن اور بنوئی کا اسلام پر مضبوط عقیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قلب و ذہن کو متاثر کیے جا رہا تھا کہ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت پر نظر پڑی۔ ترجمہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، کوئی دوسرا میرے سوائے محبوب نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ پھر آپ کا جسم پانی پانی ہونے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی خواہش کی۔ حضور اکرم اس وقت کوہ صفا کے مقام میں تشریف فرما تھے۔ بہن بنوئی جناب عمر کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ آج بچ کر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ چنانچہ وہاں داخل ہوتے ہی عمر پر ایک سی کپتی سی طاری ہو گئی، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسی جاری ہو گیا۔ ادب سے عرض کی، خدا اور رسول پاک پر ایمان لانا سر جھکانے کو حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ فضا میں ہر جانب صدائے مرحبا گونج اٹھی، نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ حضرات نے مبارکباد دی اور اسی روز سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا گیا کہ حرم شریف اور مکہ مکرمہ کی تمام گلی کوچوں میں اس کی آواز سنی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ اسلام سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا شمار علاقے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، جہاں قیام کے دوران ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج سمان سے نیچے اتر آئے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے چاند ایک ہاتھ سے سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریب ہی راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ اس راہب نے سارا خواب سن کر آپ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا نام ابو بکر ہے اور میں مکہ موضوع کا رہنے والا ہوں، میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ راہب نے سوال کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجارت کرتا ہوں،
سائی رائب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، مبارک ہو، نبی آخر الزماں حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ ان کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے، وہ آخری نبی ہیں۔ اگرچہ نبی پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور نہ کسی نبی کو فرماتا۔ وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اے ابو بکر، تم ان کے دین میں شامل ہوگے، ان کے بعد ان کے خلیفے بنو گے، یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اے ابو بکر، میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف توریت میں پڑھی ہے اور زبور و انجیل میں ان کا ذکر پڑھا ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان اور مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آج تم سے ساری حقیقت بیان کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو بے حد متاثر ہوئے، دل پر رکت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش میں شدت پیدا ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً مکہ معظمہ واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دل کو مسرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم آ گئے، جلدی کرو، کلمہ پڑھ لو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ملک شام میں جو خواب دیکھ کر آئے ہو، راہب نے جو تعبیر بتائی ہے وہ میرا معجزہ ہی تو ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر پکار اٹھے، صدقن یا رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی محبوب نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اسی وقت سیدنا عثمان غنی کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند ایک مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے قبول اسلام کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا، اسی وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ سیدی بن کریز کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا تذکرہ چھڑ کیا۔ میری خالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر انہوں نے کانوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان، تمہاری 2 ازواج ہوں گی جو نہایت حسین خوبصورت ہوں گی، تم نے اس سے پہلے بھی ایسی عورتیں نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خامد۔ وہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان سے گوش گزار کیں تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان، تم سمجھدار اور معامل فاہم ہو، ہر کام میں غور و فکر سے کام لیتے ہو، تم جانتے ہو کہ بے جان بت نہ تو کسی کو فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت ہمیں کچھ فائدہ نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟
اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائیں۔ میں ان کی باتوں سے متاثر ہوا، ان سے کہنے لگا کہ آپ درست کہتے ہیں کہ یہ پتھر بت واقعی ہمارے محبوب نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبی بارک بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ خلق خدا کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درس دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر سیدنا ابوبکر صدیق کی باتوں کا اثر ہوا۔ انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، اسی سے میرے دل میں دین کا اسلام کے متعلق کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا، کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا، اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے ہمراہ اسی جگہ سے گزرے۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تعظیم اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا، فرمایا اے عثمان، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمہاری مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے حکم فرمایا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اس بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ نے بغیر کسی طرح کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے۔ آپ ان سے قبل ام المومنین حضرت ختیجہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خالہ کہیں باتیں بھی سچ ثابت ہوئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئیں۔